الا کلکم راع وکلکم مسئول، آپ کے اس جسم پر سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، اس پہ تو آپ کی حکومت ہے. آپ کا لباس کس قسم کا ہے؟ آپ کو کوئی زوری پتلون نہیں پہنائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں. الا کلکم راع وکلکم مسئول، آپ کے اس جسم پر سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، اس پہ تو آپ کی حکومت ہے. آپ کا لباس کس قسم کا ہے؟ آپ کو کوئی زوری پتلون نہیں پہنائے گا، کوئی زوری پتلون نہیں پہنے. آپ کے قمیص اتار کر کے آپ کو بزور بازو کوئی آپ کو ٹائی نہیں پہنائے گا. آپ نے ٹائی آپ نے لگائی ہے، خود اپنے اختیار سے لگائی. شلوار اتار کر کے پتلون لگائے آپ نے خود اختیار سے. اس پر داڑھی آپ نے منڈائی ہے، اپنے اختیار سے آپ نے منڈائی ہے. اس پر تو شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے. اس پر تو شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے. اس پر تو زرداری نہیں ہے. ان غریبوں کے اپنے نہیں ہے تو آپ کے لیے کیا؟ اس پہ تو آپ کی حکومت ہے نا کہ آپ کی داڑھی کہاں گئی، آپ کا لباس کس طریقے پر ہو گیا. کیا انگریز کے اندر آپ کو کیا خوبصورتی نظر آ گئی؟ لعنت نہیں، کروڑوں لعنت اس انگریز پر. اس میں کیا خوبی آپ کو نظر آ گئی؟ کیا خوبی اس کے لباس میں آپ کو نظر آ گئی؟ اس کے بود و باش کے اندر کیا خوبی نظر آ گئی؟ اس کے اندر کیا کمالات ہیں؟ دشمنوں کے، کافروں کی کیا خوبیاں ہیں؟ کیا چیزیں آپ کو نظر آ گئی کہ پیارے محمد کو ابو بکر عمر عثمان 1.25 انبیاء اور 1.25 صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین، سب کو چھوڑ کر کے وہ آپ کو کھینچ نہ سکے، وہ آپ کو کھینچ نہ سکے. آپ ادھر ظالموں کی طرف کھینچ کر کے خدا کے دشمنوں کے پاس چلے گئے. اس میں تو آپ کے بدن پر تو آپ کی حکومت ہے. آپ کے گھر کی چار دیواری میں آپ کی حکومت ہے. آپ کے بچے وہ بے دین کیوں ہیں؟ آپ کے بچے بے نماز کیوں ہیں؟ آپ کی بیوی وہ بے نماز کیوں ہے؟ وہ بچے کیوں؟ ان کو تو آپ ٹھیک کریں. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ زنا، بدکاری وہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے. شراب کی بوتل اللہ سے کشتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے. اور اسی طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ سود 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 سود. وہ یہ کس کو؟ اس میں مولوی کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں تو سب کو پتا ہے. آپ اس بندے کو کیوں نہیں کہہ رہے سود خور کو کہ تو جب سود کھاتا تو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے؟ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ مدرسے کے اندر چندہ دیتا ہے اور مولوی صاحب کو گفٹ کر کے دیتا ہے، جائے جہنم میں؟ اس کو کیوں نہیں کہتا آپ؟ اور صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، مشکات جلد اول کی حدیث ہے. یہ سود کی نحوستیں اور اس کی بدبو اور اس کی گندگیوں میں سے ایک گندگی یہ ہے کہ آدمی 70 گندگیاں میرے نبی نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. فرمایا کہ ربا کھانے والا، کھلانے والا، اس کو لکھنے والا اور اس کے گواہ بننے والا، کوئی ربا کی سودی کاروبار ہے، اس سود کے معاملے میں جو گواہ ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ ملعون ہو کر کے پورا ملک جب ملعون ہو تو ملعون کیسے کامیاب ہوگا؟ عجیب بات ہے. جب پورے ملک کا نظام جو ہے نا جب لعنتی ہو تو ملعون کیسے کامیاب ہوگا؟ آپ کے سامنے سود خور بیٹھا ہوا ہے، آپ کے سامنے زانی بیٹھا ہوا، آپ کے سامنے چور بیٹھا ہوا، آپ کے سامنے ڈکیت بیٹھا ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی مسواک کر کے نماز پڑھا کرو. آپ اس کو مسواک کی ترغیب دے رہے، وہ تو سود خور ہے. آپ ملا اس کو بتا کیوں نہیں رہے؟ مروان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا عیدگاہ میں جب جاتے ہیں وہاں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ممبر وغیرہ نہیں ہوتا عیدگاہ میں. تو مروان نے کیا کر دیا؟ عید میں پہلے نماز، عید کی نماز ہوتی ہے اور عید کی نماز کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے. لیکن مروان نے کیا کر دیا؟ سب سے پہلے حکم دیا کہ وہاں پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ممبر رکھے. گئے ابو سعید خدری نے پکڑ لیا، قربان جاؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائے. ابو سعید خدری نبی کا شاگرد ہے، صحابی. ابو سعید خدری نے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ مروان ادھر کھینچ رہا ہے، ابو سعید خدری ادھر کھینچ رہا ہے. یہ بخاری کی روایت آپ کو بتا. لیکن آخر کہا کہ خدا کا خوف کرو. ادھر ممبر لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے اس طرح نہیں کیا. اور پھر یہ کہ جا کر کے خطبہ شروع کیا ممبر پہ، کہا خدا کا خوف کرو. محمد رسول اللہ نے پہلے تو نماز پڑھائی ہے عید کی، عیدین کے بعد خطبہ ہوا، آپ خطبہ پہلے پڑھ رہے کہ ابو سعید وہ نظام پرانا ہو گیا. جو چیز آپ کو معلوم ہے نبی کی سنت سمجھ رہے ہو وہ اب اس کا وقت نہیں رہا، اب ہمارا چلے گا. حالات کے ساتھ چلنا ہے. اور حالات کے ساتھ کیا چلنا ہے؟ خطبہ پہلے دیتا تھا. اگر عید کی نماز پڑھائیں گے، عید کی نماز پڑھانے کے بعد پھر خطبہ دیں گے، لوگ اٹھ کر کے چلے جاتے تھے. ان کو پتا تھا کہ آل رسول کو گالی دے گا، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، اور اسی طریقے پر یہ کہ عباس کو، آل رسول کی مخالفت، یہ کس کر کے یہ مروانی جو ہے نا یہ ان کی مخالفت کرتے. تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، لہذا پہلے نماز پڑھے اور نماز کے بعد اگر خطبہ دے دو
لوگ نکل جائیں گے۔ اس ظالم نے کیا کر دیا، اس نے الٹ دیا سارا مسئلہ یہ کر دیا کہ جی پہلے خطبہ رکھا، اب لوگ نماز کے لیے مجبور ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے، لہذا وہ خطبہ دے رہا ہے، اور خطبہ کے اندر خوب گالیاں دے رہا ہے، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، عباس کو، ان کی اولاد کو، ان کو گالیاں دے رہا ہے، مجبور کر دیا لوگوں کو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کا خوف کرو، یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کے نبی کی یہ سنت نہیں ہے۔ کہنے لگے وہ سنتوں کا زمانہ چلا گیا، وہ سنتوں کا زمانہ چلا گیا، ابو سعید خدری ہمیں مجبور نہ کرو، یہ سنتوں کا زمانہ چلا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ٹوکنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو بادشاہ وقت کو اور اس کو اللہ کو بھلا کریے کہ ٹوک رہا ہے، لیکن اس نے بہرحال جو کچھ، پھر ایک صحابی نے کہا کہ جو ان کا خدا کی طرف سے جو ذمہ داری تھی جہاں تک اس سے بن پاتا تھا اس نے کر لیا، اللہ کے ہاں ابو سعید خدری کی یا دیگر صحابہ جو اس کو ٹوک رہے ہیں ان کی گرفت نہیں ہوگی، گرفت اس کی ہوگی، ان کی گرفت نہیں ہوگی، ان کا جتنا جو ان کو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ نماز کے اندر ایک آدمی، حضرت ابو سعید خدری نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، حضرت نے سینے میں ہاتھ دے دیا، پھر وہ واپس ہو گیا نوجوان، پھر واپس وہاں سے پھر واپس گزرا، حضرت نے سینے میں مارا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ نماز میں کوئی آپ کے سامنے سے گزرے تو کس کر کے اس کو مارو، سینے پہ رسید کرو۔ ہمارے شیخ مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یاد ہے جامع فاروقیہ کے اندر 1,500-2,000 طلبہ بھی ہوتے تھے اور محلے والے، کسی نے سلام پھیرا ہی نہیں پھیرا، کچھ لوگ مسبوق ہیں، ان کی نماز چل رہی ہے لیکن یہ کہ ان کے سامنے سے جاتے، تو حضرت جی نے مقرر کیا پٹھانوں کو مقرر کیا، پٹھان بلوچوں کو، کہ کوئی سامنے سے گزرے کس کر کے اس کو مارو، سینے پہ مارو، اس کے بعد دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ تو یہ مست قسم کے دال خور طلبہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں پٹھان بھی تھے اور اس میں بلوچ تھے، انہوں نے ماشاءاللہ کئی بڈھوں کو اور کئی مولویوں کو کلٹی کر دیا، کئی بوڑھے اور کئی مولویوں کو کلٹی کر دیا، سینے میں مار کر وہ ڈھیر ہو گیا وہاں پہ ڈر۔ اب جائے مولانا سلیم اللہ خان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ سلیم اللہ سے جا کر کے ہم فریاد کریں گے تو پذیرائی حاصل نہیں ہوگی، ہمیں پذیرائی۔ ابو سعید خدری اسی طرح کر رہا ہے، فرمایا یہ شیطان ہے جو آپ کے سامنے سے نماز میں گزرتا ہے، یہ شیطان ہے۔ ابو سعید نے اس کے، وہ بڑا کسی بڑے کا بیٹا تھا، اس کے سینے میں ہاتھ دیا، پیچھے ہو گیا، پھر واپس گزرنا چاہا، پھر سینے میں ہاتھ دیا، اس طرح آخر کار اس بندے کو جب مارا سینے پہ تو پھر جا کر کے اس نے مروان سے شکایت کی، اور مروان کا قصہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ جب اس سے شکایت کر دی تو ابو سعید خدری ان کے پیچھے چلے گئے، کہنے لگے کہ یہ نوجوان آپ کی شکایت کر رہا ہے۔ فرمایا کرے شکایت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا شیطان ہے، اگر وہ انکار کرے اس کو ہاتھ سے اشارہ کرو کہ پیچھے ہو جائے، نہیں تو پھر اس کے سینے میں مارو، میں ماروں گا اس کو، نہیں چھوڑوں گا کہ مولوی منظور کا بیٹا ہے، نہیں چھوڑوں گا کہ تقی صاحب کا بیٹا ہے، یا یہ کہ اللہ کا بھلا کسی تبلیغی کا، کسی سیٹھ کا اللہ کا بھلا بیٹا، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا فریضہ اللہ کا بھلا کریے کہ ادا کرنے والے لوگ تھے، فریضہ ادا کرنے والے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس قسم کے جب منکرات کا ارتکاب ہو جائے، ظلم و زیادتی ہو جائے، ملک میں زنا ہے، شراب نوشی، بے حیائی جب عام ہے، علماء کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، فإن لم یستطع فبقلبہ، نہیں تو پھر فبلسانہ، اگر نہ ہو تو پھر زبان سے، اور اگر زبان سے اس کو تو غلط کر رہا ہے، جتنا بھی بڑا ہے تو غلط کر رہا ہے، اور اگر زبان سے نہ ہو تو دل میں تو لعنتیں بھیجو اس پر کہ اللہ اس خنزیر کی، اس بدعملی سے امت کی حفاظت فرمائے۔ دل میں تو اس کو برا سمجھو، ہاتھ سے اگر روک سکتے ہو تو ہاتھ میں۔ مولوی کا انتظار ہے کہ مولوی روکے گا، سارے لوگ مولوی کا انتظار کرتے ہیں کہ مولوی، لیکن مولوی بھی اس قسم کے ہے، مولوی بھی پھنس گیا۔ مولوی اوپر تھوکتا ہے تو پھر یہ کہ پیشانی، نیچے تھوکتا ہے تو داڑھی ہے۔ مولوی اگر سناتا ہے تو پھر مولوی کو جوتے پڑتے ہیں، اور اگر مولوی نہیں سناتا تو آسمان کی طرف سے جوتے، اگر مولوی سناتا ہے تو زمین والے جوتے مارتے ہیں، اور اگر نہیں سناتا تو آسمان والا جوتا مارتا۔ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہو گیا، ملا کے لیے کہ ملا کرے کیا کرے۔